تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بخارا شہر میں ایک مشہور جویلر یعنی جواہرات کا تاجر رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ ایک پانی بھرنے والا پچھلے 30 سال سے ان کے گھر پانی لاتا تھا اور گھر کا بہت ہی بھروسے مند شخص تھا۔ ایک دن پانی ڈال کر جاتے ہوئے اسی پانی بھرنے والے نے بدنیتی سے جویلر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھاگ گیا۔ عورت کو بہت صدمہ پہنچا کہ اتنے سالوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران جویلر کھانا کھانے گھر آیا اور اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ وجہ پوچھنے پر پوری بات بتا دی گئی۔ جویلر کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بیوی نے حیرانی سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ جویلر نے کہا، آج ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی۔ جب میں اسے زیور دکھا رہا تھا مجھے اس کا خوبصورت ہاتھ پسند آ گیا اور میں نے بدنیتی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہ مجھ پر قرض بن گیا تھا اور آج وہی قرض اس پانی بھرنے والے نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر ادا کر دیا۔ پھر جویلر نے کہا، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آگے سے کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل پانی بھرنے والے سے پوچھنا کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ اگلے دن جب پانی بھرنے والا آیا تو اس نے خود ہی شرمندہ ہو کر کہا کہ کل مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آگے سے کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ جب جویلر نے غیر عورت کو چھونے سے توبہ کی تو اس کی بیوی کو چھونے والے نے بھی توبہ کر گیا۔ بے شک میرے بھائیو، جیسا کروں گے ویسا بھروں گے۔ ہاں، ہم یوں نہ سوچے کہ ہم سامنے والے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم جیسا سامنے والے کے ساتھ برتاؤ کریں گے، غلط کریں گے، اللہ جو ہے اب تو دنیا میں دکھاتا ہے ویسا ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آج تک جتنے غلط کام کیے ہو میرے بھائیو، ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ اگر توبہ نہیں کی تو پھر وہی سزا جو ہے ہمیں بھی بھگتنی ہوگی۔ میرے بھائیو، ہم جو ہے اپنے نظروں کی حفاظت کریں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے۔ بد نظری سب سے بڑا زہر ہے۔ بد نظری یہ بھی ایک زنا کی سیڑھی ہے۔ اور زنا کیا ہے؟ قرض ہے۔ دیکھیے اس واقعے میں جویلر نے اپنی دکان میں ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر اسی کے گھر میں کام کرنے والے نے جو کہ 30 سال سے کام کر رہا تھا، اسی نے کیا کر لیا؟ جویلر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جو ہے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہے تو اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے تما ہو جائے، یعنی لالچ میں نہ پڑے، دوسری عورتوں کو للچائی نظروں سے نہ دیکھے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہے کہ ہمارے شوہر نیکوکاری کی زندگی گزارے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، بے حیائی والی کاموں کو چھوڑ دے، انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانا ہی چھوڑ دے، تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائے تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائے، قرض سے بچ جائے، زنا کے قرض سے بچ جائے۔ اگر توبہ نہیں کی میرے بھائیو تو پھر یہی قرض جو ہے دنیا میں چکانا ہوگا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائے گا۔ یہ جو ہے سچی پکی توبہ کرے اللہ سے، جو کر لیا سو کر لیا، آئندہ جو ہے نہ کرنے کا پکا عہد کرے، توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔